بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور یہ میرا دوسرا لیکچر ہے صوفیزم پہ۔ صوفیزم ایک پہلا لیکچر میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، یہ دوسری اس کی قسط۔ انگریزوں نے صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور مسلمان کو قرآن سے دور کرنے کے لیے فرقہ پرستی کو فروغ دیا اور اس کی بھرپور مالی امداد کی۔ دیوبندی بریلوی مسلکوں کی پرورش کی۔ ایک خطرناک فتنہ قادیان سے غلام احمد قادیان کی شکل میں پیدا کیا گیا، جس نے خود کو نبی کہہ کر جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا، جو انگریزوں کی خواہش تھی۔ مسلمان دوستوں کئی فرقوں میں بٹ گئے جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے اور کفر کے ایک دوسرے پہ فتوے لگاتے تھے اور ابھی بھی لگاتے ہیں، یہی چل رہا ہے۔ تو انگریزوں کا مقصد پورا ہو گیا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ مسلک ان کی رگوں میں اتر جائے قرآن کی بجائے، اور اندھی عقیدت ان کی بصارت اور بصیرت چھین لے، اور یہ مقصد پورا ہو گیا۔ اس سے قبل ہندوستان میں شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی اور قادیانی کی کوئی تشخیص نہیں تھی، انگریز کہنے سے پہلے نہیں تھی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں۔ اس صورتحال نے مسلمانوں سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی۔ چونکہ فتویٰ بازی عام ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں نے قرآن کی تعلیم چھوڑ دی اور مولوی مفتی کے رائے اور مشورے اور وہ لوگوں کو تعلیم دینے لگے، اور مسلمان قرآن سنت سے دور ہو گئے اور خرافات میں پڑ گئے، اور ہندوستان افراتفری کا شکار ہو گیا۔ ہمارے ہاں صوفیوں کے بارے میں اب میں بات کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں صوفیوں کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اسلام صوفیوں کی وجہ سے پھیلا۔ روز سنتے ہیں کہ فلاں کے ہاتھ لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے۔ اس غلط اور گمراہ کن مفروضے کی وجہ ان کے ان پڑھ اور دین سے نابلد عقیدت مند ہیں، جنہوں نے ان صوفیاء کے کارناموں کو، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، مبالغہ سے بڑھ چڑھ کر پیش کیا۔ وگرنہ ان صوفیاء لوگوں کو اسلام کی اشاعت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ یہ صوفیاء خود بھی قرآن سنت سے ناآشنا تھے۔ مثلا سلاطین دہلی کے ابتدائی دور میں معین الدین چشتی اجمیر میں اور قطب الدین کاکی سے لے کر نظام الدین اولیاء تک، یہ بڑے صوفی جن علاقوں میں مقیم رہے، ان میں کہیں بھی مسلمانوں کی آبادی اکثریت میں نہیں رہی، ورنہ اس مفروضے کے تحت تو یہ سارے علاقے مسلمان ہونے چاہیے تھے۔ اس قسم کی کوئی مصدقہ تاریخی معلومات نہیں ہیں کہ انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی تبلیغ کی ہو۔ مثلا نظام الدین اولیاء کے بارے میں یہ تاریخی حقیقت ہے، اس کا ڈاکٹر مبارک نے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ہاتھوں صرف ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اور وہ بھی انہوں نے کوشش نہیں کی اس کو مسلمان کرنے کی، اسلام بتانے کی، تبلیغ کرنے کی۔ وہ خود ہی ان کے پاس آیا اور کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا۔ صوفیہ کے وحدت الوجود طبقے نے جب شریعت کی سختی اور تشدد کی جگہ رواداری اور آزاد خیالی کی تبلیغ شروع کی، تو علماء نے ان کے خلاف سخت اقدامات کیے۔ دو فرقے بن گئے نا، دو گروپ ہو گئے، ایک صوفی بن گئے اور دوسرے علماء ہو گئے، اور ان علماء نے حکومت کی مدد سے ان کے اثر کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب علماء جو تھے وہ فنون لطیفہ کی سخت مخالفت کرتے تھے، جیسے رقص، موسیقی، مصوری، سنگ تراشی، جس کو مجسمہ سازی کہتے ہیں، یہ وہ مخالفت کرتے تھے علماء، کیونکہ وہ قرآن سنت کو جاننے والے تھے۔ ادروائز صوفیہ کے تمام بڑے سلسلے
چشتیہ، سہروردیہ، نقش بندیہ اور فردوسیہ، ان کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہے، بلکہ ایران، عراق اور وسط ایشیا سے تھا۔ بعد میں ان کے پیروکار، ان میں سے 3 سلسلے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ ہندوستان میں لائے اور یہ کافی مقبول ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان میں عربی اثرات کی بجائے عجمی افکار غالب تھے، جس میں ہر فرقہ اور مذہب کے لوگوں کو برداشت کرنے کا جذبہ تھا۔ بر صغیر ہندوستان میں جہاں ہندو اور مسلمان دونوں اکٹھے رہتے تھے، وہاں نچلے طبقے میں صوفیہ کے سلسلے بہت مقبول ہوئے عوام میں۔ اس رد عمل کے طور پر عہد مغلیہ میں نقش بندی سلسلہ شروع ہوا۔ اس نے صلح کل اور وحدت الوجود اور شریعت کے معاملات میں لچک کی، یعنی صوفیہ نے شریعت کی مخالفت کر دی، اور اس سلسلے کو احمد سرہندی، جن کو مجدد الافسانی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ان کے پیروکاروں نے ہندوستان میں مستحکم کیا۔ علماء کے تشدد کے رد عمل کے طور پر چتاریہ، مداریہ، کلندر اور مجذوب پیدا ہوئے۔ یہ لوگ شریعت کی پابندیوں کے خلاف تھے اور اعلانیہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک زندگی کو شریعت کی پابندیوں سے نہیں جکڑا جا سکتا، اس لیے یہ دینی یعنی مذہبی اور دنیاوی پابندیوں سے خود کو آزاد رکھتے تھے۔ ان میں ہر مذہب کے، ہندوؤں کے بھی اور ہر فرقے کے لوگ شامل تھے، لیکن چونکہ حکومت کو ان سے کسی قسم کا سیاسی خطرہ نہیں تھا، اس لیے وہ ان سے چشم پوشی کرتے تھے، بلکہ ان کی پیٹرنائزیشن کرتے تھے۔ صوفیہ کے مقبول ہونے کی وجہ یہ تھی کہ علماء کا رویہ عوام کے ساتھ ذرا سختی اور رونیت کا تھا۔ علماء سمجھتے تھے کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے ہیں، جبکہ صوفی نرم دل ہوتے تھے۔ اور پھر علماء جو تھے وہ حکومت کا ایک حصہ ہوتے ہوئے صاحب اقتدار میں بھی تھے، ان کے بھی ہوتے تھے، درجے ہوتے تھے۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کا رویہ اور سخت ہوتا تھا، اور وہ انہیں کافر، مشرک قرار دے کر واجب القتل سمجھتے تھے، جبکہ صوفیہ کے ہاں قوت برداشت، رواداری تھی۔ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو خدا کی مخلوق سمجھ کر ان سے ہمدردی کرتے تھے۔ اکثر صوفیہ نے سما، موسیقی اور رقص کو اختیار کیا۔ رقص کا مطلب ہے، سما مطلب نعتیں شاتیں، موسیقی مطلب قوالی شوالی، اور رقص کا مطلب ہے وہ جو دمال شمال، یہ وہ جو ہندوؤں سے آئی، جو ہندوؤں سے لی انہوں نے اختیار کیا۔ موسیقی اور رقص نے صوفیہ کی خانقاہوں کو مقبول بنانے میں مدد کی، یعنی وہ ڈیرے جو تھے ان کے آباد ہو گئے۔ اسلام میں خدا کا جو تصور ہے اس میں کوئی شکل و صورت نہیں جو نظروں کے سامنے ہو اور جس سے مرادیں مانگی جا سکیں، اس لیے اس کا نعم البدل عوام کو صوفیہ کی شکل میں ملا، جن کے بارے میں ان کے مریدوں، چیلے چانٹوں نے کرامتوں کے قصے اور کہانیاں پھیلا رکھی تھیں، اور جس کی وجہ سے ان صوفیہ اور پیروں کی شخصیت عام انسانوں کے مقابلے میں بلند و بالا اور مفوق الفطرت ہو گئی۔ یہ شخصیت نہ صرف انسانی خواہش پوری کرتی تھی، بلکہ یہ خدا اور بندوں کے درمیان وسیلہ اور واسطہ کا کام بھی سر انجام دیتی تھی۔ اسلام میں کوئی وسیلہ نہیں ہے، اس لیے ایسا معاشرہ جس میں لا تعداد اقتصادی اور سماجی مسائل ہوں، طرح طرح کی بیماریاں ہوں اور کوئی مؤثر علاج نہ مل رہا ہو، تو ایسی صورت میں لوگ ان غیر فطری طریقوں پر ایمان لے آتے ہیں۔ اس وجہ سے صوفیہ کی خانقاہیں نچلے طبقے کے عوام کے لیے مرادیں پانے کا مرکز بن گئی۔ تو دوستو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ ہندوستان کے سیاسی حالات میں خانقاہ نے عوام کی ضروریات کو بھی پورا کیا، کیونکہ عوام جو ہے وہ اعلیٰ حکمران طبقے تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے تھے،
اور خانقاہوں میں چونکہ عمرا اور انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار بھی آتے تھے، اس لیے عوام جوک در جوک وہاں جانے لگے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ۔